بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ پیچھے بیان ہوا تھا ان چیزوں کا کہ جن کو مشرکین اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ حلال تھیں، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ وہ چیزیں حرام ہیں جو یہاں بیان کی جاتی ہیں ابھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم حلال سمجھتے ہو اور تم استعمال کرتے ہو اور کھاتے ہو۔ تو فرمایا کہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، تو کہے کہ میں نہیں پاتا اس میں کہ جو میری طرف وحی کی گئی حرام کیا گیا کسی کھانے والے پر کہ کھائے اس کو، مگر یہ کہ ہو مردار یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، پس تحقیق یہ ناپاک ہے، یا گناہ یعنی کہ ذبیحہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے اس کے مطابق حرام ہے، حرام قرار دی گئی ہیں، ممنوع قرار دی گئی ہیں، جبکہ تم ان کو حلال سمجھتے ہو، ان کو استعمال کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو۔ اور وہ چیزیں جو کہ پیچھے بیان ہوئی تھیں وہ تھیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اور تم ان کو حرام سمجھتے ہو۔ تو گویا تم نے جو ہے وہ اپنی شریعت بنا رکھی ہے، اپنے طور پر حلال و حرام کر رکھا ہے۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں نہیں پاتا اس میں جو وحی کی گئی میری طرف حرام کیا گیا علی طاعمین کسی کھانے والے پر یطعمہ کہ جو اس کو کھائے، الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ ہو مردار حرام قرار دیا گیا ہے، او دما مسفوحا یا بہتا خون، مسفوح جو رگوں میں بہتا ہوا خون ہو، یہ میں اس کی پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، وہ خون جو رگوں میں بہنے والا خون ہوتا ہے، یا مردار وہ جو آپ مر جائے جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کی تشریح بھی میں پہلے تفصیل سے کر چکا ہوں۔ او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، پس تحقیق یہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ ناپاک ہیں، گندگی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے جب تشریح کی تھی تو اس میں بھی یہ سمجھایا تھا حکمت کے اعتبار سے کہ مردار جو ہوتا ہے اس میں خون اس کی رگوں سے پھر پورے جسم میں جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے اور وہیں جم جاتا ہے، اور اس سے گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بہتا خون ہوتا ہے رگوں والا، تو وہ بھی انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور خنزیر کا جو گوشت ہے
یہ بھی انسانی صحت کے لیے، انسانی اخلاق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چیزیں گندگی ہیں، رزق جو ہے یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناپاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گندگی، یہ گندی چیزیں ہیں اور نقصان دہ چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں۔ او فسقن، یہ ایک اور قسم کی چیز بتائی، اسی لیے اس کو الگ ذکر فرمایا کہ وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں اس ذبیحے کے لیے، یعنی وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر، تو اللہ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا یہاں پر فسقن کا لفظ استعمال کیا، فسق کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے گناہ اور نافرمانی۔ یہاں اللہ نے جانور نہیں کہا، ذبیحہ نہیں کہا، حالانکہ مراد تو وہی جانور ہے، مراد تو وہی ذبیحہ ہے، لیکن فسق کا لفظ استعمال کیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ جانور جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی جانور اللہ کا، روح جانور اللہ کا، جان اللہ کی، اور نکالتے ہو غیر اللہ کے نام پر، نکالتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس وجہ سے یہ جانور اور یہ ذبیحہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کو الگ سے اسی لیے ذکر کیا کیونکہ اس کی حرمت کی جو وجہ ہے، اس کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ مختلف ہے۔ پہلے جن چیزوں کو ذکر کیا گیا ان کے حرام ہونے کی وجہ اللہ نے فرمائی کہ وہ ناپاک ہے، گندا ہے۔ یہاں پر گویا اللہ نے جو وجہ فسق کہہ کر بتائی وہ ہے یہ کہ یہ چیز نافرمانی میں آتی ہے، ورنہ بظاہر دیکھیں مثال کے طور پر جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو ذبح کر دیا گیا خون تو نکل گیا اس میں سے، تو بظاہر تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بظاہر تو اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، خون نکل گیا، لیکن اس کے اندر حرمت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کیونکہ اس کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا، تو اس لیے اس کو الگ کر کے اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ او فسقن، یا اس کو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نافرمانی والا ذبح، گناہ والا ذبح، یا گناہ کا ذبیحہ کہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ آگے بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے، مجبوری کی حالت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کو کچھ استعمال کر لینا، اس کو کچھ کھا لینا جائز ہے، لیکن اس میں اللہ نے دو شرائط یہاں بیان فرمائی ہیں اور پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ فمن اضطر، پس جو کوئی بے بس ہو جائے، جس کو مجبور کر دیا جائے، یعنی جس کو بھوک مجبور کر دے، جس کو اس کی جان مجبور کر دے، بہت زیادہ مجبوری کی حالت ہو جائے، بہت زیادہ بھوک ہو، برداشت نہ ہو، جان کے لالے پڑ جائیں، تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن دو شرطیں یہاں بیان فرمائی، غیر باغن ولا عادن، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے نکلنے والا نہ ہو، یعنی اب اگر وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو اللہ سے بغاوت کی نیت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کی نیت نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی بس اتنا استعمال کرے جتنی ضرورت ہے، زیادہ استعمال نہ کرے، تو غیر باغن، نہ کہ نافرمانی کرنے والا یا نہ کہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا۔ فإن ربک غفور رحیم، پس تحقیق تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ واضح فرما دیا کہ جس صورت میں مجبوری ہے اور مجبوری کی صورت میں اگر ان چیزوں کو استعمال کیا تو بھی ظاہر سی بات ہے جب استعمال کیا تو فی نفسی ہی تو گناہ ہوا، لیکن وہ گناہ ایسا گناہ ہوا کہ تیرا رب اس کو معاف کر دے گا اور مہربانی فرمائے گا۔
فإن ربک غفور الرحیم، بس تحقیق تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں بیان ہوئی جو کہ ہر ملت پر ہر زمانے میں اصولی طور پر حرام رہیں، منع رہیں۔ البتہ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو کہ عارضی طور پر حرام کی گئیں، کچھ لوگوں پر حرام کی گئیں، اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور اس کو ذکر فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی اس سلسلے میں غلط بیانی کرتے تھے اور غلط دعویٰ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا، ہر ناخن والا ہم نے حرام کیا یہودیوں پر۔ ناخن والا دیکھیں کچھ جانور ہوتے ہیں ایسے کھر والے کہ بیچ میں پھٹن ہوتی ہے، ایسے کھر ہوتے ہیں کچھ جانوروں کے جس میں بیچ میں پھٹن ہوتی ہے، جیسے گائے اور بکری، ان کے جو ہوتے ہیں وہ کھر ہوتے ہیں اور بیچ میں پھٹن ہوتی ہے، تو وہ ناخن والے نہیں کہلائیں گے۔ کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کے ناخن قسم کے ہوتے ہیں اور بیچ میں پھٹن نہیں ہوتی، جیسے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کے آپ دیکھیں انگلیاں کی طرح ہوتی ہیں اور بیچ میں پھٹن نہیں ہوتی، اسی طرح شتر مرغ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جانور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں پر حرام کیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے سے اور بکری سے ہم نے حرام کی ان کے اوپر ان کی چربی، ان کی چربیاں۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں میں، پیچھے بھی بقر کا لفظ گزرا تھا اور غنم کا یہ ماذ کا لفظ بھی گزرا تھا، تو یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ بقر عام طور سے جیسے ترجمہ گائے کا کرتے ہیں، لیکن بقر سے مراد ہوتا ہے گائے کی جنس، یعنی کہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، عربی میں اس کو بقر کہتے ہیں۔ اردو میں تو گائے کا لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں بقر کا جو لفظ ہے یہ گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے پچھلے رکوع میں، تو وہاں پر بھی اس سے مراد گائے کی جنس یعنی چاہے مذکر چاہے مؤنث۔ اسی طریقے پر غنم جو ہے یہ بھی بھیڑ بکری کی جنس، چاہے اس میں بھیڑ ہو چاہے بکری ہو اور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اسی لیے شاہ رفیع الدین صاحب نے یہاں پر غنم میں بھیڑ بکری دونوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اور پیچھے جو ذکر ہوا ہے پچھلے رکوع میں غن ذکر ہوا ہے اور ماذ کا لفظ ذکر ہوا ہے، تو غن جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور ماذ جو ہے وہ بکری کو کہتے ہیں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ غنم کا جو لفظ ہے یہ بکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بھیڑ بکری یعنی بھیڑ بکری سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو یہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے بھیڑ بکری دمبا وغیرہ یہ سب کے لیے غنم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کو الگ الگ کرنا ہو تو اس کے لیے پھر غان کا جو لفظ ہے یہ بھیڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دمبا بھی اسی میں شامل ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور ماذ کا لفظ یہ بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یعنی کہ چاہے بکرا ہو چاہے بکری ہو۔ اور بقر کا جو لفظ ہے یہ بھی جو ہے وہ گائے کی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں گائے اور جو بھینس ہے وہ بھی شامل ہے، اور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اور ابل کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی اونٹ کی جنس کے لیے ہوتا ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے سے اور بھیڑ بکری سے ہم نے حرام کی ان کے اوپر ان کی چربیاں، شحوم جمع شحم کی چربی کو کہتے ہیں، تو ان کی چربیاں ہم نے حرام کی، مگر
کچھ قسم کی چربیاں حرام نہیں تھیں، وہ آگے بیان ہو رہی ہیں، الا ما حملت ظہورهما اب الحوایا او مختلط بعظم، مگر یہ کہ جو جن کو اٹھایا ان کی پیٹھوں نے یا ان کی انتڑیوں نے یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، وہ چربی ان کے اوپر حرام نہیں تھی۔ جو چربی پیٹھوں کے ساتھ، پیٹھوں نے جن چربیوں کو اٹھایا ہوا ہے یا انتڑیوں نے جن چربیوں کو اٹھایا ہوا ہے، انتڑیوں کے ساتھ جو چربی ملی ہوئی ہے، پیٹھ کے ساتھ جو چربی ملی ہوئی ہے یا جو چربی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی ان کے لیے۔ باقی جو چربی تھی وہ ان کے لیے حرام تھی، گائے اور بھیڑ بکریوں کی۔ تو فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے سے اور بھیڑ بکری سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کی ان کے اوپر ان کی چربیاں، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ کہ جس کو اٹھایا ان کی پیٹھوں نے، اب الحوایا یا انتڑیوں نے، او مختلط بعظم یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کے سبب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کے اوپر یہ جو چیزیں حرام کی، اور اصل میں تو یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اگرچہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ چیزیں شروع سے حرام چلی آ رہی ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں شروع سے حرام نہیں تھیں، یہ تو اصل میں ہم نے یہودیوں پر حرام کی تھی ان کی سرکش طبیعت کی وجہ سے۔ تو فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کے سبب، ان کی بغاوت کے سبب۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور تحقیق ہم سچے ہیں، ہم ضرور سچے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سچے نہیں ہیں، ہم سچے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو پس کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، کشادہ رحمت والا ہے۔ اگر یہ تجھ کو جھٹلائیں تو تو پرواہ مت کر، تو فکر مند نہ ہو، بلکہ یہ کہے کہ رب جو ہے، تمہارا رب جو ہے، یہ کشادہ رحمت والا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر وہی بھیجتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی ہے۔ مذہب کی اجارہ داری صرف تمہارے حد تک نہیں ہے، مذہب صرف تمہارے حد تک نہیں ہے۔ تو فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ جھٹلائیں تجھ کو، تو فَقُلْ، تو کہے کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب کشادہ رحمت والا ہے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹھہرا جاتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رحمت والا ہے، ایک طرف تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رحمت والا ہے، لیکن دوسری طرف یہ فرما دیا کہ مجرم لوگوں کو لاپرواہ و بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، مجرم لوگ نہیں چھوٹ سکتے۔ رحمت ہے تو وہ نیکوں کے لیے ہے، اچھوں کے لیے ہے، مجرموں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب لوٹایا نہیں جاتا، پھیرا نہیں جاتا مجرم لوگوں سے، گناہگار لوگوں سے، گناہگار لوگوں کو اس کا عذاب پہنچتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے شرک کی اور یہ جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اس کی دلیل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دلیل کو ذکر فرما رہے ہیں اور پھر اس کو مسترد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم شریک نہ ٹھہراتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے اور نہ شریک ٹھہراتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ یعنی یہ اب اللہ تعالی کی مشیت پر جو ہے نا وہ بات کو رکھیں گے
یہ دلیل دیں گے کہ بھائی اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ رہا ہے، ہم کب سے انہی طور طریقوں پر ہیں، ہاں ہم تو کب سے انہی طور طریقوں پر ہیں، کب سے انہی بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، کب سے ہم انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب تو نہیں آیا، اللہ نے تو ہمیں کوئی نہیں روکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ کو ہمارے یہ طور طریقے پسند ہے۔ گویا اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضامندی سمجھتے تھے، اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضامندی سمجھتے تھے۔ یہ وہ دلیل ہے اور یہ وہ دھوکہ ہے جو آج کے بھی بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح ہم کرتے ہیں اور اللہ ہمیں کوئی روکتا نہیں، سزا نہیں دیتا، مطلب اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہے۔ حالانکہ قرآن میں آپ دیکھیں ایک جگہ ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آزادی دی کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن دوسری جگہ فرما دیا کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر سے خوش نہیں ہوتا، اپنے بندوں کے کفر سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور چیز ہے اور مشیت اور چیز ہے۔ جیسے میں نے بار بار اس بات کو سمجھایا کہ دنیا تو اصل میں دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر تو اختیار دیا جاتا ہے، اچھا کرو برا کرو جیسا بھی کرو کرو، اچھا کرو برا کرو جیسا بھی ہے کرو، اختیار دیا جاتا ہے، پکڑ نہیں کی جاتی تھوڑی، ورنہ پھر امتحان کا آزمائش کائے کی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزماتا ہے تم کو کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو بھلے سے آپ دیکھیں امتحان گاہ میں اگر کوئی بچہ غلط لکھ رہا ہے تو ممتحن امتحان لینے والا اس کو پکڑے گا نہیں، اس کو ڈانٹے گا نہیں، اس کو روکے گا نہیں، حالانکہ وہ اس سے ناخوش ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اس کو روکے گا نہیں، کیونکہ امتحان ہے۔ امتحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی اس کو اختیار دینا ہے، تبھی تو وہ اپنی آزمائش دے سکے گا، امتحان دے سکے گا۔ اگر اس کو روک دیا جائے گا تو وہ امتحان کیسے دے گا، اور کیسے سب کے سامنے آئے گا، اور کیسے سب کے سامنے آئے گا کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا اور کیسا تھا، خود اس کے سامنے کیسے آئے گا۔ تو اس لیے دار الامتحان ہے دنیا، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور مشیت ہے کہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات سزائیں بھی دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی سزائیں دیتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن بالکل ایسا نہیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم کر دے سبوں کو اور فوراً ہی پکڑ لے، ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا، آزمائش کیسے ہوگی۔ تو انہوں نے بھی اللہ کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہ ہے جو اللہ نے نبیوں کو بتائی اور نبیوں نے ہمیں بتائی کہ اللہ کس چیزوں سے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، وہ نبی بتاتے ہیں۔ اور اللہ کی مشیت وہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہو تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا نہیں گر سکتا، ایک حرکت نہیں ہو سکتی اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر۔ تو اللہ کی مشیت تو وہ ہے جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ خوش نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ خوش نہیں ہے، اللہ خوش ان چیزوں میں جو نبیوں نے بتائیں۔ تو فرمایا کہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم شریک نہ ٹھہراتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم فکر مند مت ہو، پریشان مت ہو،
ان لوگوں کی اس قسم کی دلیلوں سے، اسی طرح پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کے الٹے پلٹے دلائل دیے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ ہاں دیکھو یہ ہے کہ جب جھٹلاتے ہیں فوری طور پر تو نہیں پکڑا جاتا کیونکہ آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن بعد میں اس کا نتیجہ تو نکلتا ہے، امتحان کا نتیجہ بعد میں تو نکلتا ہے پھر۔ تو چنانچہ جیسے پہلے لوگوں کو ڈھیل دی گئی، آزمائش کی گئی، جب انہوں نے امتحان دے دیا، سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ کیسے ہیں، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ تو اسی طریقے پر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ ابھی آزمائش ہے، امتحان ہے، جب یہ آزمائش امتحان پورا ہو جائے گا تو پھر جب سب کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، پس نکالو اس کو ہمارے واسطے۔ کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کسی نبی نے بتایا، کس معتبر آدمی نے بتایا کہ ان چیزوں کو، جن چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا اللہ نے حرام قرار دیا، اور یہ جو شرک ہے اس کی اجازت اللہ نے دی، تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ قل هل عندکم من علم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، معتبر بات، معتبر علم کہتے ہیں معتبر یقینی بات کو، اور معتبر اور یقینی بات نبی کی ہوتی ہے۔ آپ کہیے کہ کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، بس نکالو اس کو ہمارے واسطے۔ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، بس تمہارے اپنے خیالات ہیں، اپنی کہانیاں ہیں، اپنی کہانیاں ہیں، بس کسی نبی سے تم ثابت نہیں کر سکتے، ٹھوس دلائل کے ساتھ، صحیح دلائل کے ساتھ، معتبر روایتوں کے ساتھ۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے تم مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں تم مگر اندازے کرتے ہو، اٹکل کرتے ہو، بس اندازے ہیں، کہانیاں ہیں، ٹھوس دلائل نہیں ہیں، معتبر روایات نہیں ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین، آپ کہہ دیجئے بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل پہنچی ہوئی، ایسی دلیل جو پہنچی ہوئی ہو، جو غالب ہو، جو نتیجے کو پہنچی ہوئی ہو، البالغہ جو نتیجے کو پہنچی ہوئی ہو، جس سے نتیجہ ثابت ہوتا ہو، اللہ ہی کے پاس ہے ایسی دلیل، اللہ ہی کے لیے ہے دلیل۔ جو دلیل اللہ بتائے اپنے نبیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے دلائل دیتا ہے، ٹھوس دلائل، کائنات کے دلائل، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل بالغہ، پہنچی ہوئی، یعنی نتیجے کو پہنچی ہوئی، جو نتیجے کو پہنچے، جس سے نتیجہ ثابت ہو، جس سے دعویٰ ثابت ہو۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا، تم سب کو راہ دکھا دیتا۔ اور اس کی تشریح میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن سب کو ایک راہ پر اللہ تعالیٰ خود نہیں چلاتے، اللہ تعالیٰ سب کو ایک راہ پر خود نہیں چلاتے، رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، حجت البالغہ، اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں، لیکن سب کو ایک راہ پر زبردستی کرتے نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل پہنچی ہوئی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ہدایت کر دیتے۔ آگے اللہ رب العزت نے مشرکین سے پھر وہی گواہی طلب کی ہے اور دلیل طلب کی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے۔